آپ دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیجیے، ان کو نیچے گیر دیجیے. نہیں نیچے گیر دیجیے. آپ اٹھا لیجیے، وہ اٹھا لے، کوئی اعتراض نہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. وقت دیکھ لیجئے گا. بزرگوں، دوستوں، ہمارے اور علماء دیوبند، ہمارے اور علماء بریلوی کے درمیان 4 موضوعات طے ہوئے تھے، جن میں 2 ہماری طرف سے تھے اور 2 مولانا فخر الدین صاحب کی طرف سے تھے. علماء دیوبند کی طرف سے 2 موضوع تھے. پہلا موضوع ہے احمد رضا بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں، لہٰذا شرائط کی روح کے اعتبار سے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں. اور قرآن اندازی میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت، علماء دیوبندی کے نام قرآن اندازی ہوئی ہے، اس لیے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں اور علماء بریلوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عبارات ہم پیش کریں ان کا مدلل مفصل جواب عنایت فرمایا جائے. نمبر 1. ایک بات میں عرض کر دوں، آپ اپنے لیے علماء اہل سنت کا لفظ آپ استعمال نہ کریں. جو لکھا ہوا ہے کیوں؟ اچھا آپ بھی نہیں کریں گے؟ آپ مت کیجیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں. جی. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے انبیاء اور اولیاء کو، شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شمار کیا ہے. یہ ہمارے پاس ترجمہ کلام پاک رکھا ہوا ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. آیت کا تعلق اس آیت کا تعلق شیطان لعین سے ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس کے ذیل میں لکھا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اسی کے ذیل میں یہ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کہا ہے مفتی صاحب؟ یہ کنز الایمان اور یہ ابھی بالکل نیا ترجمہ ہے، رضا اکیڈمی بمبئی سے شائع ہوا ہے. اس کی جو فہرست مضامین ہے بالکل اخیر میں 1124 پر آپ حضرات بھی نوٹ فرما لیں، لکھا ہے انبیاء اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں دلیل کے طور پر قرآن کریم کی 4 آیتوں کے ٹکڑے پیش کیے ہیں. دوسرے نمبر کی آیت ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، سورہ اعراف. نہیں لگا رکھا. قرآن کریم کی پوری آیت یہ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم
इन्ना जानना शयातीन अवलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ये आला हजरत अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी का तर्जमा है, उसी का तर्जमा पेश करता हूँ। ए आदम की औलाद, खबरदार तुम्हें शैतान फितने में डाले, जैसा तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से निकाला और उतरवाए उनके लिबास कि उनकी शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र पड़े, बेशक वो और उसका कुनबा तुम्हें वहाँ से देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देखते। इसमें आयत का ताल्लुक शैतान से है। अंबिया और औलिया को कहाँ से घुसा दिया है? क्या शैतान भी उनके नजदीक अंबिया और औलिया में शुमार हैं? इस बात का जवाब नंबर 2। अभी ये एतराज है जी, इसका जवाब तो बाद में देंगे ना। वो आप समझ गए ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? उन्होंने लिखा कि अंबिया औलिया दूर से सुनते, देखते और मदद करते हैं, तो क्या शैतान भी अंबिया और औलिया में से है? चूंकि या अंबिया और औलिया शैतान में से हैं, या तो शैतान अंबिया और औलिया में से है, या फिर अंबिया और औलिया नाउज़ुबिल्लाह शयातीन में से हैं। तभी तो इस आयत को यहां पर उन्होंने इस्तिदलाल के तौर पर जिक्र किया है। नंबर 1 इसको नोट फरमा लीजिए, इसका जवाब इनायत फरमाएं। नंबर 2, नहीं तू 15 मिनट के बाद इसका जवाब देंगे ना। अच्छा जरूरी नहीं है, अब तो कम से कम 15 मिनट का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट है, कम की कोई कैद नहीं। तो इसका जवाब इनायत फरमाया जाए। और कुरान करीम की किसी आयत का भी इनकार या गलत जगह पर उसको चस्पा करने से कुफ्र लाजिम आता है। इसीलिए इसी आयत की वजह से अहमद रजा खां बरेलवी काफिर होते हैं। ये तहरीर की रोशनी में जो उन्होंने ये यहां इसमें कुरान करीम के ज़ेल में लिखी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। हजरात, आपने सुना उनका दावा उन्होंने ये किया कि मौलाना अहमद रज़ा खां काफिर हैं। ये उनका दावा हुआ। इस दावे की दलील में उन्होंने कुरान करीम का तर्जमा जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का किया हुआ है, उसके आखिर में जो फहरिस्त छपी है उस फहरिस्त से पेश किया। पहली बात तो वो ये बताएं कि वो फहरिस्त किसकी बनी हुई है। एक फहरिस्त बनाई किसने? आला हज़रत ने बनाई या किसी और ने बनाई? अगर आला हज़रत ने बनाई तो उनका उस फहरिस्त को पेश करना सही होगा, और अगर आला हज़रत ने नहीं बनाई, किसी दूसरे ने बनाई और छापने वाले ने उसे उसके साथ मिला के छापा, जैसे किताब के साथ आप देखें मुख्तलिफ तराजिम में, ख़ुद मौलाना अशरफ अली साहब के तर्जमे में शुरू में कुछ लिखा है, कुछ रुमूज़ हैं, कुछ इब्तिदाई किया है ऊपर इस वाले की तरफ से। तो ये देखना होगा कि वो फहरिस्त आला हज़रत की बनाई हुई है या दूसरे की बनाई हुई है। आला हज़रत की बनाई हुई न हो तो उन्होंने जो ये फहरिस्त पेश की है, ये फहरिस्त पेश करना उनका धांधली है। दूसरी बात ये कि मौलाना ये बताएं, हमारे मुखालिफ मुनाजिर, कि वो उलमाए देवबंद के नुमाइंदा हैं या उनका उलमाए देवबंद के मसलक से कोई अलग मसलक है। यहाँ हम जो आए हैं उलमाए बरेलवी के नुमाइंदा की हैसियत से आए हैं। मेरा अपना कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। वो जो आए हैं वो उलमाए देवबंद के नुमाइंदा और वकील बन के आए हैं, उनका मुझसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। आज से पहले
مولانا عبد المالک صاحب سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں، میں ان کو پہچانتا بھی نہیں۔ مولانا طاہر صاحب سے تو کئی جگہ مناظرے میں ملاقات ہوئی ہے، مگر مولانا عبد المالک صاحب کو میں آج پہلی بار جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو کوئی رہے ہوں گے آپ کی، ہاں رہے ہوں گے، لیکن مناظر وہ تھے اس لیے میں ان کو جانتا تھا، اور دلکولہ میں الحمدللہ مناظر میں تھا، تو میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم چونکہ اعلیٰ حضرت اور مسلک بریلوی کے نمائندے اور وکیل ہیں، اور وہ مسلک دیوبند کے نمائندے اور وکیل ہیں، تو وکالت کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں یا وہ اپنی ذاتی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں، ذرا پہلے وہ یہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مولانا مطیع الرحمان صاحب کو مجھ سے یہ مطالبہ کرنے سے پہلے مولانا فخر الدین صاحب سے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کس حیثیت سے بات کر رہے تھے۔ شرائط جب انہوں نے طے کیے تو کس حیثیت سے طے کیے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وضاحت بھی ہے، شرائط ہی کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مخالف مناظر مولانا مطیع الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ یہ فہرست جو ہے پریس والوں نے چھاپ دی ہوگی یا کسی اور نے لگا دی ہوگی۔ میں مولانا مطیع الرحمان صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے یا نہیں، اور اس ترجمے کے ذیل میں جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو فہرست مضامین بھی ساتھ ساتھ ہی وہ شائع کرتا ہے۔ چونکہ یہ ترجمہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا ہے، فہرست مضامین آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے، تو یہ بھی دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ ہی بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ہی یہ فہرست مضامین شائع کی ہے یا کسی دوسرے نے شائع کی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے یہاں کہیں اس ترجمہ کلام پاک میں ہونا چاہیے، اور یہاں نہیں ہے۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب ہمارے فریق مخالف نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے علماء بریلوی کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علماء دیوبند نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارے علماء کا کام جو ہے مسلمانوں کو کافر بنانا نہیں تھا، بلکہ کفر بتانا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو فہرست مضامین ہیں، اس فہرست مضامین کی روح سے آپ خود چونکہ مفتی ہیں، بحیثیت مفتی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا آدمی کافر ہوا یا نہیں کہ جس نے انبیاء اور اولیاء کو شیطان کے ساتھ ملا دیا ہے، یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ملا دیا ہے؟ حضرات، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا نہیں، میں نے کوئی بات کہی نہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی فہرست بنائی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صاحب شرائط میں ہی موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے ہوں۔ شرائط کے مطابق ہمارے مخالف مناظر علماء دیوبند کے وکیل ہیں۔ شرائط کے مطابق میں علماء بریلوی کا مناظر اور نمائندہ وکیل ہوں۔ وکیل کا کام ان کی وکالت کرنا ہے، اپنی طرف سے اپنی کوئی بات کہنی نہیں ہے، ان کی ترجمانی اور ان کی نمائندگی کرنا ہے۔ مولانا نے ابھی ایک بات کہی، مجھ سے پوچھا کہ یہ فہرست ہے کہ نہیں ہے، اور آپ مفتی ہیں تو آپ حکم بتائیے۔ چونکہ فہرست ترجمے کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ اعلیٰ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فہرست آخر میں کسی اور کا نام نہیں ہے۔ حضرات، قرآن کریم
الحمدللہ رب العالمین ہے. تو قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. مگر آپ دیکھیں قرآن کریم اٹھا کے کہ الحمدللہ سے پہلے بھی قرآن کریم کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بھی پہلے قرآن کریم میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو کیا وہ بھی قرآن ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا فرمایا ہوا کلام ہے؟ اللہ کا فرمایا ہوا کلام نہیں ہے. جس نے چھاپا ہے یا جس نے چھاپنے کے لیے دیا ہے اس نے اس سے پہلے لکھا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں, یہ فلاں سورہ ہے. چھاپنے والے نے یا ترتیب دینے والے نے ایسا کیا. وہ اللہ کا کلام نہیں ہے, وہ قرآن نہیں ہے. تو فہرست کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کی کتاب ہے اسی کی بنوائی ہوئی فہرست ہو. اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ بلا شبہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, مگر ترجمے کے ساتھ جو فہرست ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بنوائی ہوئی ہے. یہ وہ ثابت کریں چونکہ وہ کافر کہتے ہیں اسی بنیاد پر. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل ان کو دینا ہوگی. صرف اس احتمال کی بنیاد پر یا اس گمان کی بنیاد پر کہ فہرست اس کے ساتھ شائع ہوئی ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت ہی کی ہوگی, تو ہوگی یا ہو سکتی ہے کہ بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا. جب تک کافر کہنے کے لیے کوئی پکا مضبوط ثبوت نہ ملے کافر نہیں کہا جاتا. احتمال کی بنیاد پر تو طلاق بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہو, تو طلاق دے دی ہو پہ طلاق نہیں ہو جائے گی. طلاق کے لیے ثبوت چاہیے, گواہ چاہیے. تو یہ تو طلاق معمولی مسئلہ ہے. کافر کہنے کے لیے بغیر ثبوت کے کیسے کسی کو کافر کہہ دیا جائے گا؟ مولانا کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کفر اور اسلام کے ثبوت کے لیے کیا طریقہ ہے. ارے کفر کے ثبوت کے لیے جب تک دلیل قطعی نہ ہو کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. علماء اہل سنت کا اور تمام متقدمین ابھی آپ نے یہ کہا کا موقف یہی ہے. سب میں نے اپنے کو نہیں کہا, علماء اہل سنت کا موقف یہ بتایا ہے. علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے. اور الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت, مگر ہم کہتے ابھی چونکہ گفتگو چل رہی ہے علماء بریلوی دیوبندی کی, اسی لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں. ورنہ علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے, تمام بزرگان دین کا اور تمام ائمہ کرام کا موقف ہے کہ جب تک کسی کے لیے کوئی دلیل قطعی مہیا نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. کافر کہنا تو بڑی بات ہے. ارے احادیث کی روشنی میں خبر واحد جب تک صحیح نہ ہو یا حسن نہ ہو اس وقت تک اس لیے کوئی فرعی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا. جب تک فرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا, یہاں تو کفر کی بات ہے, کفر کے لیے دلیل قطعی چاہیے, جیسا کہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محض احتمال کی بنیاد پر, محض شبہ کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. ورنہ اگر شبہ کی بنیاد پہ کافر کہا جائے تو جو چاہے جس کو چاہے وہ کافر وہ کہہ سکتے ہیں. اور کافر جب کسی کو کہیے گا تو کافر کہنے کے لیے جو وجہ بتائیے گا وہ وجہ آپ کو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ یقیناً یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو کافر کہنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے, دلیل ظنی بھی کافی نہیں ہے. اور وہ جو فقہائے کرام جس کو قطعی کہتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ علماء اصول علماء متکلمین کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے وہ دکھانا پڑے گا. اور جب تک وہ نہ دکھائے آپ کسی کو کافر نہیں کر سکتے. اور جہاں تک آپ وکیل ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں تو آپ کو آپ کے اکابر نے, مولانا اشرف علی تھانوی نے, مولانا قاسم نانوتوی نے, مولانا رشید احمد گنگوہی نے, مولانا خلیل احمد امبیٹھی نے, مولانا آپ کے محمود الحسن صاحب نے, جو آپ کے اکابر ہیں, انہوں نے کافر کہا ہے یا اعلیٰ حضرت کو انہوں نے مسلمان مانا ہے. اگر انہوں نے مسلمان مانا ہے تو آپ کافر کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں, یا انہوں نے مسلمان کہا ہے تو آپ کے ان بزرگوں نے جھوٹ کہا ہے. دونوں میں سے ایک ضرور تقیہ کر رہے ہیں. آپ اپنے ان بزرگوں کے کلام کی روشنی میں یہ بتائیے کہ مولانا احمد رضا جن کو آپ کہہ رہے ہیں امام اہل سنت, وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں. آپ اپنے ان بزرگوں کی روشنی میں کے کلام کی روشنی میں جن کی آپ نمائندگی اور وکالت کر رہے ہیں وہ بتائیے. آپ کے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. دعویٰ ان کا دلیل دے کے فہرست اعلیٰ حضرت کی ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب, پہلے تو ابھی آپ نے یہ کہا تھا
جب میں نے علماء اہل سنت بولا تو آپ نے انکار کیا تھا. آپ مولانا احمد رضا خان کو امام اہل سنت نہ بولیے. یہ ان کا لقب ہے جی. جیسے یہ ان کا لقب ہے جیسے نہیں. آپ کے ہاں لقب ہے نہیں. قاسم العلوم. نہیں ہے, آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیے. چلیے آگے بات آئے گی اسی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اپنے فریق مخالف مفتی مطیع الرحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ بات کو طول نہ دے کر اور ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف مختصر الفاظ میں مختصر بات کر کے ان کو حکم شرع جو ہے وہ ظاہر کر دینا چاہیے تھا. یہ ترجمہ کلام پاک ان کا ہے, فہرست مضامین ان کی ہے, یہ ہم نے اپنی طرف سے شائع نہیں کی ہے. تو یہ تو ان کے ذمے ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری کتابوں میں یہ فہرست مضامین کس نے شائع کی ہے. یہ ان کے ذمے ہے, اس کا ثبوت فراہم کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. اگر ہاں وہ ہماری کوئی اس طرح کی کتاب پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں تمہاری کتاب میں تم کہو, تم بھی ثابت کرو, تو تب ہم ثابت کریں گے. ترجمہ کلام پاک ان کے اعلیٰ حضرت کا ہے, فہرست مضامین ان کی اعلیٰ حضرت کی ہے, اور ان کی تمام جماعت نے انہوں نے کیا یا ان کی جماعت نے کیا متفقہ طور پر. یہ ابھی سال 2 سال پہلے ہی رضا اکیڈمی نے اور بہت سارے علماء نے بیٹھ کر اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اور انہوں نے شیطان لعین کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے ساتھ ملایا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی کھلی توہین ہے. اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ شیطان لعین کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا جائے, یا انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء اللہ کو شیطان کے ساتھ ملا دیا جائے. جی, انبیاء علیہ السلام کی اتنی کھلی توہین کے بعد بھی کیا مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب کو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ ہے؟ دوسری بات, انہوں نے کہا کہ آپ کے علماء, آپ جو ہے کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں. آپ کے حضرت مولانا اشرف نصاب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے مولانا احمد رضا خان صاحب پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. میں نے اپنے فریق مخالف مولانا مطیع الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ ہمارے علماء کا کام جو ہے وہ کافر بنانا نہیں تھا, وہ کفر بتانا تھا. لیکن آپ مجھے یہ دکھائیے کہ انہوں نے کہیں یہ لکھا ہو کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے. تو میری مولانا مطیع الرحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ بات کو طول نہ دے کر یہ جو فہرست مضامین ہے اس پر جو حکم شرع عائد ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جائے. ہو گئی, میں گفتگو کروں. اور شرائط مناظرہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے. ہاں, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء دیوبند کے فتوے سے وہ کافر ہیں. تو میں مولانا مطیع الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ بات کو طول نہ دے کر اور ان کو نہ الجھا کر صرف سیدھے سادے لفظوں میں یہ بتائیے کہ یہ ترجمہ کلام پاک اور یہ فہرست مضامین ان کی ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو حکم شرع کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تب بھی حکم شرع کیا ہے, آپ یہ ظاہر فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم, اما بعد. حضرات, آپ اچھی دیکھ رہے ہیں, قاعدہ یہ ہے کہ دعویٰ جو کرے دلیل وہ دے. یہ مولانا نذر محمد صاحب درسگاہ میری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یا یہ میرا دارالفتہ نہیں کہ آپ مجھ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا مجھ سے فتویٰ پوچھنے آئے ہیں؟ آپ کو یہ بھی سلیقہ نہیں کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں. دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں, تو دلیل آپ کو دینا چاہیے. اور دلیل دینے کی بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ فہرست مولانا احمد رضا کی ہے کہ نہیں ہے, اور وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے, میں فتویٰ دوں. ارے فتویٰ ہی اگر آپ کو معلوم کرنا تھا میرے ہاں لکھ کے بھیج دیے ہوتے, مجھ سے موبائل پہ پوچھ لیے ہوتے, میرے انٹرنیٹ پہ آپ نے سوال ڈال دیا ہوتا, میں جواب آپ کو دے دیتا. یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی کسی کو, یہ سب سارا پاپا ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ فتویٰ پوچھنے نہیں آئے ہیں, یہاں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں. دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں, تو دلیل آپ کو دینا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ جس کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر مولانا احمد رضا خان صاحبی کی فہرست بنائی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہیں؟ یہ آپ نے ہم سے سوال کیا. میں نے جو کہا تھا مولانا صاحب، آپ پوری بات مجھے میری ہونے دیجئے، پھر آپ کہیے. آپ حضرات سن رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہیں. اگر ہم یہ دکھا دیں کہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، تب تو پھر ان کو یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ صاحب میں نے ان کی وکالت غلط کی ہے، ان کا مسلک یہ نہیں، وہ مسلک ہے ان کا. یہ لیجئے کتاب مجالس الحکمہ، اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند 5ویں جلد کا کتاب النکاح بھی نکال کے رکھیے، یہاں نہیں ہے، وہ ادھر ہے. دیکھ لیجئے یہ کتاب ہے مجالس الحکمہ. مولانا جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ فہرست مولانا احمد رضا کی بنائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ ثابت کیجئے. آپ بھی کہہ دیجئے کہ مجالس الحکمت ہمارے گھر کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، ثابت کیجئے، تو پھر میں ثابت کروں گا بعد میں. یہ مجالس الحکمت کیا ہے وہ سن لیجئے. یعنی ملفوظات اشرفیہ، ذخیرہ ملفوظات و افادات حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدد ذلہ العالی، یہ ان کے ہیں. ایک مرتبہ اس میں ہے صفحہ نمبر 216، اور یہ کتاب چھپی ہے باہتمام ناظم مکتبہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی. اس میں ہے ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کیوں کافر نہ کہیں. فرمایا کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت ہے، نہ کافر نہ کہنے کے لیے تو وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں، وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کافر نہیں کہتے ہیں. مجالس الحکمہ ہی کا صفحہ نمبر 215 ہے. 15 میں لکھتے ہیں مجلس پنجاہ دوم، صفحہ نمبر 215، بریلی والوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں. اس میں ہے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں. کن سے پوچھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی سے. فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں. ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے. اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا؟ اسی میں پھر ہے ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں ہوتا، اہل ہوا کافر نہیں ہے. تو ان کے بزرگ، ان کے اکابرین میں جن کا شمار ہے مولانا اشرف علی تھانوی، جن کی نمائندگی کرنے، وکالت کرنے کے لیے یہاں وہ آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ان کے وکیل ہیں جو کریں مولانا احمد رضا کافر ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کے مولانا اشرف علی نے غلط کہا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں؟ مولانا مطیع الرحمان صاحب، آپ ہی کو نہیں، جب بھی ایمان کی ضرورت پیش آئی فوراً آپ جو ہے دیوبند کی طرف بھاگے ہیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے. یہ تو ایک پرانی عادت ہے، لیکن میں نے جو آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہ دے کر میری بات ادھوری ان کے سامنے پیش کی. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، اپنی عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، ہمارے اکابر نے یہ کہاں لکھا ہے، یہ دکھائیے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے اکابر نے اگر کہیں یہ لکھا ہو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، آپ یہ دکھائیے. آپ تو ان سے ایمان مانگنے کے لیے چلے گئے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دکھائیے انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے
کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہیں، اور آپ الٹ دکھا رہے کہ انہوں نے لکھا کہ کافر نہیں ہیں۔ دوسرے یہ، میں ہوں سائل، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہ فہرست، یہ آیات جو ہے بطور دلیل پیش کی تھی یا کیا، کیسے پیش کی تھی؟ یہ دلیل کے طور پر پیش کی ہے انہوں نے یا ویسے ہی پیش کی ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ حضرات آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں میں سائل ہوں، یعنی پوچھنے والا ہوں۔ وہ سائل ہے کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں؟ وہ فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں نا، پہلے وہ تو فتویٰ لگا دیا انہوں نے۔ تو فتویٰ لگانے والا جو کافر کہے گا وہ دلیل دے گا کہ وہ پوچھے گا۔ چلیے میں ان کی بات یہاں تک، وہ اگر سائل ہیں تو میں سائل کو واپس نہیں کرتا، ہمارا فیضان عام ہے، ہم ان کو جواب دیں گے سوال کا۔ یہاں انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہمارا ایمان، یہ کہا کہ آپ اپنے ایمان کے لیے دیوبند کی طرف جاتے ہیں کہ دیوبند والوں نے ہم کو مومن کہہ دیا ہے۔ ارے ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ ہم دیوبند والے بھی گھٹنا ٹیک کے مان رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، ان کو ماننا پڑا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ بریلی سے دیوبند تک میں اس کا سکہ چل رہا ہے، ہم بھی الحمدللہ دعویٰ کے تم مسلمان ہیں، اور آپ کے بزرگوں نے ہم کو مان لیا کہ ہاں آپ مسلمان ہیں۔ مگر آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ آپ اپنے کو تو مسلمان کہتے ہیں مگر دوسرا کوئی آپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ایمان الفضل ما شہدت بہ العادہ، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، آپ تو گواہی دے دیے، آپ کے بزرگوں نے گواہی دے دی کہ علماء بریلوی مسلمان ہیں۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی عبارات کی روشنی میں مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے؟ جس کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنی اعلیٰ حضرت کی عبارات کی روشنی میں کافر سمجھا یا کہا، مگر پھر بھی کافر نہیں کہا بلکہ مسلمان مانا۔ عبارات کی روشنی میں تو کافر سمجھا لیکن کہا کہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو کیا آپ کے بزرگوں کے پیچھے کافر کے پیچھے، بزرگوں کی نماز کافر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ ہماری نماز تو کسی کافر، تو کافر کیا ہم فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آپ کی نماز کیسی، کتنی کمزور ہے، کیسی خراب ہے کہ آپ کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، جس کو کافر کہیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ سے کل کیا بعید ہے، کسی ہندو کے پیچھے پڑھ لیجئے، کسی سکھ کے پیچھے پڑھ لیجئے، پتہ نہیں کس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ دوسری بات حضرات، ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا، مسلمان جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، تو کافر ہونے کا انکار کیا کہ اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی۔ ابھی تو میں نے ایک کتاب دکھائی نا، ابھی تو میں کتابوں کی فہرست نکال دوں گا کہ صاحب ان کے بزرگوں نے کہاں کہاں لکھا ہے، کب کب لکھا ہے کہ بریلی والے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز ہماری ہو جائے گی، اور ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ ابھی تو میں سب دکھاؤں گا، ابھی تو یہ قدم ہی رکھا ہے، پہلا قدم رکھا ہے۔ حضرات اب آئیے، آپ نے سوال کیا تو میں سوال کو، سائل کو ٹالوں نہیں، میں جواب دے دوں ان کو۔ میں یہ کہتا ہوں، انکار کرتا ہوں کہ وہ فہرست مولانا احمد رضا جن کو آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ جس طرح میں صاف ستھری بات میں کہتا ہوں، آپ بھی اعلان کے ساتھ کہہ دو کہ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی کی نہیں ہے، براہین قاطعہ ہمارے اپنے بزرگ کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی کی نہیں ہے، تحذیر الناس مولانا قاسم نانوتوی کی نہیں ہے، تقویت الایمان مولانا اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا، یہ پہلے آپ غلط جگہ جا، آپ پہلے دیکھیے، اپنے وقت میں بات کیجیے، آپ
मुनाजरे के आदाब जानिए। मैं जिस तरह जो चीज हमारी नहीं है मैं इनकार करता हूं, कहिए मैं लिख के दे दूं आपको, इसमें लिखा हुआ भी है कि चाहे तो लिखवा लें। आप हमको लिख के दे दो, पहले यहां मजमे के सामने ऐलान कर दो कि कासिम नानूतवी की किताब नहीं है तहजीरुन नास। आप ऐलान कर दो कि हिफ्जुल ईमान मौलाना अशरफ अली थानवी की नहीं है। आप ऐलान कर दो, आप अपने वक्त में कहिए जो कुछ कहना होगा, आप ऐलान कर दो। नहीं, मैं तो इनकार कर रहा हूं, इनकार की बात हो रही है, मैं तो इनकार कर रहा हूं ना कि वो किताब हमारी नहीं है। आप भी ऐलान कर दो तो हम भी मान जाएंगे, फिर चलेंगे, बात दूसरी हो जाएगी। मैं तो इनकार कर रहा हूं कि साहब वो फहरिस्त आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई नहीं है। बाद में लोगों ने फहरिस्त बनाई, किसने बनाई नाम भी नहीं है, और छापने के लिए दिया रजा एकेडमी वाले को। रजा एकेडमी वाला सुन्नी के जो ये मालिक हैं वो सुन्नी जरूर है, मगर वो कोई आलिम मौलाना हमारा अकाबिर वो पेशवा नहीं है कि उनकी बात इज्जत हो। उनका काम है किताबें छापना, जैसे प्रेस में किताबें छपती हैं वो एक प्रेस वाले हैं। तो उनको किसने दिया, कैसे छापा, वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई फहरिस्त नहीं है। अगर आप वो भी ऐसी है तो आप भी अपनी किताबों के बारे में कह दो कि वो हमारी किताबें नहीं हैं, तब बात होगी। लेकिन मैं तो टंके की चोट कहता हूं कि वो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई फहरिस्त नहीं है। अब आपको शुबा है, एहतिमाल है कि चूंकि आला हज़रत के तर्जमे के साथ शाये हुए इसलिए आला हज़रत ही की होगी, तो शुबे की बुनियाद पर, एहतिमाल की बुनियाद पर किसी को काफिर नहीं कहा जाता। मौलाना आप काफिर कहने के वसूल और जवाबित आप इल्म कलाम में पढ़िए पहले, उसके बाद मुनाजरे के लिए आइए मुनाजरा के टेक पर। मौलाना मोतीउर रहमान साहब, आपने जिन किताबों का नाम लिया अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें हमारे अकाबिर की हैं। आप खलत मबहस न कीजिए, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी इब्तिदा इश्क है, देखा है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। आपने कहा है, आप लिख कर दीजिए कि ये तर्जमा और फहरिस्त आला हजरत अहमद रजा खां साहब बरेलवी की नहीं। दूसरे आपने ये कहा है कि रजा एकेडमी के अंदर जो है आलिम नहीं, दोनों बातें लिख कर दे दीजिए, और इस पर जो हुक्म शराइत होता है शराइत के रूह से वो भी लिख कर दे दीजिए। हाँ लिख के दे दूं मैंने कहा कि मैं लिख के दे दूंगा। ये फहरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह जी जी इसलिए उनसे लिखवा रहे हैं ना, हम लिखवा रहे हैं। तर्जमा और फहरिस्त, तर्जमे के मैंने इनकार नहीं किया है, फहरिस्त का इनकार किया है। आप तर्जमा पर काफिर कह रहे हैं कि फहरिस्त पर काफिर कह रहे हैं? तर्जमा और फहरिस्त का अलग अलग मुसन्निफ है कोई आपके यहाँ? मैं तो कह रहा हूं कि तर्जमा आला हज़रत का है और वो फहरिस्त आला हज़रत की बनाई हुई नहीं है जी। दूसरा जिसने ये फहरिस्त बनाई है उसका नाम जाहिर कीजिए। वो तो अब जो प्रेस वाला छापा वो है जाहिर करेगा। तो दो बातें आपने कही हैं, हम बात को जो है तूल देना भी नहीं चाहते हैं। एक तो फहरिस्त जो है जो आला हजरत के तर्जमा कलाम पाक के साथ जो फहरिस्त लगी हुई है, ये फहरिस्त आला हजरत की नहीं और रजा एकेडमी के अंदर कोई आलिम नहीं, दोनों बातें जो है अपने दस्तखत के साथ लिख कर दे दे। आपने कहा है रजा एकेडमी का मालिक आलिम नहीं है, मैंने ये कहा है। रजा एकेडमी का जो मालिक है वो कोई हमारे जमात का आलिम नहीं है। ये मालिक ने शाये किया है, तो जाहिर बात मालिक ही। अब मालिक ने किससे शाया कराया, मुलाजिमीन कौन आलिम थे कौन नहीं थे, वो तो मैं देखने गया था ना, आप देखने गए थे। आप दोनों बातें जो है अलग अलग लिख कर दे दीजिए। मैं लिख के दे दूंगा। तो लाइए ना कागज, या फिर मैं इस पे सारा कागज पे लिख के दे दूं? बोलिए किस पे लिख के दे साहब? और इस पर जो हुक्म शराइत होता है वो भी आपको लिख कर देना होगा शराइत की रूह से। वो भी बता दो। हाँ नहीं, इनकार तो उन्होंने किया है, इनकार उन्होंने किया है। हजरात देखिए फिर गड़बड़ कर खलते मुबहस। मैंने इनकार किया कि वो उनकी आला हज़रत की बनाई हुई नहीं है, और आपने दावा किया था कि आला हज़रत की बनाई हुई है, जिसकी बुनियाद पर आपने काफिर कहा है। तो आप हमको लिख के दीजिएगा, हम आपको लिख के देंगे ना। हम लिख के देने को तैयार है, आप भी लिख के दे दीजिए। क्या लिख कर दे? यही कि साहब वो फहरिस्त जो है वो आला हज़रत की बनाई हुई है, जिसकी बुनियाद पर हम उनको काफिर कहते हैं। हम भी लिख के देंगे, वो भी लिख के देंगे। हाँ कोई हरज नहीं है, आप भी लिख के दे दे, वो भी जी। उनके तर्जमे के साथ शाये हुई है, उनके मसलक की तरफ से शाये हुई है, उनके तर्जमे के साथ शाये है, उनके मसलक के साथ शाये है, तो क्या उनकी नहीं है? ये मैं तो कह रहा हूं कि नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं है जी, तो आप लिख के दे दीजिए हमको,
جی ہم آپ کو لکھ کے دیتے. ٹھیک ہے, آپ لکھ کر دے دیجیے, اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کیجیے. وہ آپ بھی تو دیجیے پہلے. ٹھیک ہے, میں دے دوں گا. میں شرح دیں اس نے کہ کفر کا حکم لگا ہے. نہیں, آپ جو ہیں مولانا, آپ نہ بولیے, ہاں وہ آپ ان میں کو بتائیے. ان کو نہیں, آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے نا, آپ ان کو بتائیے. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ ان سے کہیے, مجھ سے نہ مطالبہ کیجیے. مجھ سے آپ سے نہیں کہہ رہے, ہم اپنے مناظر کی طرف مخاطب ہیں. جس طریقے سے مولانا طاہر گیلانی آپ سے مخاطب ہیں. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ ذاکر صاحب. ذرا سا وہ جو قرآن شریف چھپا ہوا ہے نا, جن کے بارے میں انہوں نے کہا دیجیے, میں دیکھ لوں اس کو, اس کے بعد میں لکھ کے دے دیتا ہوں. جی پہلے جو دعویٰ ہے وہ پہلے دعویٰ لکھیں گے حضرت. پہلے جو ہاں، دعویٰ ہے, دعویٰ پہلے. نہیں, صرف یہی دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ دیکھنے کی وہ ہے نہیں. یہی ہے مولانا, یہی ہے جہاں آپ کا ہاتھ ہے. وہی دیکھ رہا ہوں. مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ کو مطالعے کے نہیں, حوالے کی صحت کے لیے دیا گیا ہے. بھائی تو میں پورا پڑھ کے دیکھوں گا نا کہ کیا لکھا ہے, جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں. بغیر دیکھے آپ خالی کتاب دکھا دیجیے, ایسی کتاب, یہ کتاب ہے. کتاب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے نا کتاب کو پڑھ کے کہ جس آپ لگا رہے ہیں حکم کیا ہے. وہ دیکھ رہا ہوں شروع میں کہ اس میں کچھ ہو. موبائل بند کیجیے بھائی. حضرات دیکھیے ایک چیز, یہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو میں نے کہا ہے وہ میں لکھ کے دے رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, یہ قرآن شریف ہے, یہ نیچے اس کا ترجمہ ہے. اور یہ حاشیہ ہے, حاشیہ بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. حاشیہ ہے کن کا؟ حضرت صد الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا. تو ترجمہ اگرچہ اعلیٰ حضرت کا ہے, مگر اسی کے ساتھ وہ حاشیہ چھپا ہے, حاشیہ دوسرے کا ہے. اور پھر جب قرآن شریف کا ترجمہ حاشیہ ختم ہو گیا تو یہاں سے ایک مضمون شروع کر رہے ہیں چھاپنے والے یہاں سے, اور مضمون کے لکھنے والے ہیں عالی جناب ملک شیر محمد خان, آوان آف کالا باغ پاکستان کوئی صاحب ہے. یہ اس کا فوٹو لے کے چھاپا ہے. تو لکھنے والے یہ ہیں, یہاں سے ادھر, یہاں سے ادھر یہ لکھنے والے ہیں, اور یہ دکھا رہے ہیں یہاں سے ادھر ہی, میں ترجمے میں نہیں دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں داندلی, اس میں صاف لکھا ہوا ہے عالی جناب ملک محمد شیر محمد خان, آوان آف کالا باغ پاکستان. کوئی مولانا بھی نہیں, کوئی مولوی بھی نہیں, کوئی حضرت حضور بھی نہیں. ہم جانتے, وہی تو کہہ رہے ہیں, ہم جانتے نہیں ان کو. عالی جناب ملک شیر محمد خان, ان کا یہ اضافہ کردہ ہے. اب یہ پریس والے نے, جو رضا اکیڈمی والے نے چھاپا, ان سے کیسے لیا, کیوں چھاپا, اب تو یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. اور وہ میں نے کہا ہے کہ صاحب مالک, یہ رضا اکیڈمی کے مالک کوئی ہمارے بزرگ, کوئی ہمارے اکابر, کوئی ہمارے ذمہ دار عالم نہیں ہیں کہ ان کی بات حجت ہمارے لیے ہو جائے. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیے محاسن کنز الایمان, عالی جناب ملک شیر محمد خان, آوان آف کالا باغ پاکستان. اس کے یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے محاسن کنز الایمان, عالی جناب ملک شیر محمد خان, آوان آف کالا باغ پاکستان. یہ ان کا مضمون ہے, یہ فہرست ان کی بنوائی ہوگی. تو ان کی فہرست کو لے کر جب کہ نام دیا ہوا ہے اعلیٰ حضرت پر
الزام دینا یہ آپ تمام حضرات کی موجودگی میں، یہ بتائیے آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مرادف ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں مناظرہ گاہ میں آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے. آپ حضرات دیکھنا چاہیں آپ حضرات بھی دیکھ لیجئے، اس کو اخوان صاحب کو لے جا کے دیکھیے، یہ دیکھیے یہ ان کی دھاندلی ہے. کیا اس کے میں نے جو بات کہی ہے میں تو وہ لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے یہ دھاندلی کی ہے، ان کی یہ دھاندلی دیکھ کے چوری پکڑی ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں میری آپ بات- پہلے لکھ کے دیجئے، اس کے بعد بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے. ہاں آپ بھی لکھیے تحریر، ہم بھی لکھیں گے تحریر، لکھ رہے ہیں. کہا اور اس فہرست کو میں نہیں ثابت کر سکا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی فہرست ہے. یہ لکھ کے دیں گے، یہ لکھ کے دیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ لکھ کے دیں گے. یہ فہرست مضامین جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہی کی لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا چونکہ وہاں سے اس طرف ہے تو ان کی ہے یا پھر کسی اور کی ہوگی. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے. میں دیکھنے نہیں گیا تھا، انہوں نے لکھی ہے. یہاں سے ان کا الگ ہے مضمون، تو ظاہر بات اس مضمون کے بعد ان کا آپ ہوگا. کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اور بالکل جی آنکھوں میں آپ دھول تو جو جھونک ہے رہے تھے. اس پر جو حکم شرع ہوتا ہے وہ لکھیے اور یہ لکھیے، کس کی ہے وہ لکھ کر دیجئے. جی؟ میں انکار کر رہا ہوں، میں انکار کی بات لکھ کے دوں گا. کیا؟ اور اس پر جو حکم کس کی ہے وہ بھی لکھ کر دیجئے. کس کی ہے تو وہ تو آپ بتائیں گے، کس کی وہ تو آپ بتا رہے ہیں. نہیں، ہم تو انکار لکھ رہے ہیں، انکار لکھ کے دیں گے. ہم نے بتا دیا ہے اعلیٰ حضرت آپ احمد بھی رضا خان. پہلے آپ اپنی تحریر تیار کیجئے، میں تیار کرتا ہوں، اس کے بعد پھر بات ہوگی. وہ ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. حکم کفر ہے. ملک کیا نام ہے؟ ملک، ہاں مقدم ملک کیا ہے؟ ملک رکیے 2 منٹ بھائی. ملک کیا؟ ملک شیر محمد خان آوان آپ کا نواب پاکستان. کے مضمون کیا؟ مضمون کا نام عنوان کیا ہے؟ محاسن کنزول ایمان. وہ بات کی بات ہے. یہ ادھر لائیے. یہ ان کی
दो हवाले मौजूद यूनियन मिल गए काफिर न कहने के और एक उसमें मिल गया और वो फतावा दारुल जो में कि तुम थानवीरी मुसलमान मान के काफिर ये वो मैं रखा हूँ। अब लम्बी कतई अरे अब तो अच्छा वो क्या है वो उसमें फहरिस्त में क्या लिखा है? फहरिस्त में समझने दीजिए भाई को। उसमें ये क्योंकि मैं समझ गया। अब मुझे मंगा लेने अभी एक बार और देख लेंगे। ये तरफ से मैं कैसे रहे मैं भूल जाऊँगा। ये देख लीजिए पहले ये कौन सा मतबूआ है। जी मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब जी लिख लिया होगा? हाँ आपने भी लिख लिया होगा। जी 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 तो आप हमको दीजिए। हाँ पहले पढ़ के जी पहले दोनों पढ़ के सुना दें। आप मुझे पढ़ के सुनाइए, मैं आपके पढ़ के सुना दूं कि क्या लिखा आपने, मैंने क्या लिखा है, तब न होगी बात। मैं पढ़ूं जी ताकि साहब इस पर तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। आप दोनों जिम्मेदार ज़्यादा हैं। आप और क्या हाजी साहब का नाम? हाजी इकबाल साहब। हाँ मैंने जो बात कही वो मैंने लिखी है। तर्जमे आला हजरत शाये करदा रज़ा एकेडमी बम्बई के आखिर में मलिक शेर मोहम्मद ख़ान आवान ऑफ कालाबाग पाकिस्तान के मजमून महासिने कंजुल ईमान के बाद एक फहरिस्त छपी है। वो यकीनन आला हजरत की नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मलिक शेर मोहम्मद ही की हो या उन्होंने किसी और से लिखवाई हो। रज़ा एकेडमी बम्बई के मालिक जिन्होंने तर्जमा के साथ ये फहरिस्त शाये कराई वो हमारी जमात के कोई ज़िम्मेदार आलिम नहीं कि उनका शाये कर देना हमारे लिए हुज्जत हो जाए। दलील हुज्जत माने दलील, हमारे दलील हो जाए, वो कोई हमारे ज़िम्मेदार आलिम नहीं। ये मैंने लिख के दिया। अब वो क्या लिख के दे रहे हैं ज़रा सुन लें। इसमें एक बात नहीं आई। हाँ। तर्जुमा तो जो है ये आला हजरत का ही। तो मैंने लिखा तर्जमे आला हजरत। तर्जमे आला हजरत का मतलब ही वो आला का तर्जमा। तर्जमे आला हजरत ये लफ्ज़ मैंने लिख दिया है, उसका माना है कि आला का तर्जमा नहीं। तफसीर तो दूसरे ने की है, वो जो फहरिस्त बनाई है इंडेक्स बनाते हैं ना। भाई जाकिर इंडेक्स। आपने ये लिख दिया। हाँ आप सुना। हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि जिसने भी लिखा है, हम आप ही की बात मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपके आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी का नहीं है, ये फहरिस्त किसी दूसरे ने लिखा है। लेकिन ये बताइए कि इससे अंबिया और औलिया की तौहीन लाजिम आती है या नहीं, और ऐसा लिखने वाला कहने वाला काफिर है या नहीं, उस पर जो है आप हुक्म जाहिर कीजिए, वो काफिर है या नहीं। ठीक हम कर देंगे। आप पहले हमको सुनाइए अब क्या आपने क्या लिखा है।
तहरीर का तबादला हो भाई जाएगा। भाई, बस इससे सुनेंगे भाई। मुफ्ती साहब पहले आप अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए, हम आपको देंगे, आप हमें नहीं, आप पहले हमें सुना दीजिए। हम सुना, अभी तो हमने आपका भी अधूरा है। हमने सुना, अधूरा ही सुनाया, आप सुना दीजिए अधूरा आपके बकौल। हाँ भाई, है तो उनसे नहीं। हमारे सदर से कहिए जो कहना हो आपको। कौल आपके, ये फहरिस्त आला हजरत की नहीं है, न बनाई हुई है, किसी दूसरे ने लिखी है और मुद्दतों से ये